آج ویو 360 میں پہلی جنگ عظیم کو 100 سال بعد بھی یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بلوچستان میں خشک سالی سے پھلوں کے باغات تباہ، اور زکوٰۃ فائد، امریکہ میں زکوٰۃ دینا اور لینا آسان بنانے والی ایک نئی ایپ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ شروع کریں گے افغانستان سے۔ ایک طرف جہاں افغانستان میں امن کے سیاسی حل کی کوششوں میں امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد خطے کے دورے پہ ہیں، طالبان میدان جنگ میں اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کے مختلف صوبوں میں سیکیورٹی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ جنوب مغربی صوبے فرحہ میں مختلف چیک پوائنٹس پہ طالبان کے حملوں میں کم از کم 50 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ وسطی صوبے غزنی میں بھی لڑائی میں 25 افغان کمانڈوز کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان ایسا مذاکرات میں اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے یمن میں جنگ بند کرنے اور تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ مطالبہ سعودی قیادت میں لڑنے والی فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان یمن کی اہم ترین بندرگاہ الحدیدہ کے کنٹرول کے لیے لڑائی کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ لڑائی کے نتیجے میں قحط پھیل سکتا ہے۔ یمن کی 80% خوراک اور امدادی سامان حدیدہ کی بندرگاہ سے ہی ملک میں داخل ہوتا ہے۔ فرانس میں دنیا کے 60 ملکوں کے سربراہان پہلی جنگ عظیم کے اختتام کی تقریبات کے لیے کل پیرس میں جمع ہوئے۔ اس سال 11 نومبر کو اس عالمی جنگ کے اختتام کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 28 جولائی 1914 کو شروع ہونے والی اس جنگ نے یورپ، روس اور 1918 کو فرانس میں اتحادی افواج اور جرمنی کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے ختم ہوئی۔ اگرچہ اسے ایک ایسی جنگ قرار دیا گیا تھا جو تمام جنگیں ختم کر دے گی، صرف 21 سال بعد ہی یورپ دوسری عالمی جنگ کا بھی میدان بن گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس جنگ کو آج یاد کرنا کیوں ضروری ہے، پہلے چلتے ہیں فرانس، جہاں یادگاری تقریبات کے موقع پہ امریکی صدر دیگر رہنماؤں سے کچھ الگ تھلگ نظر آئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے پیرس کے مغرب میں واقع جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے قبرستان کا دورہ کیا اور ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہاں موجود سنگ مرمر کا ہر ایک کراس اور ستارہ ایک امریکی جنگجو کی زندگی کا نشان ہے، جس نے اپنا سب کچھ اپنے خاندان، ملک، خدا اور آزادی کے لیے قربان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کو اس خطاب سے قبل پیرس میں موسمی خرابی کے باعث ایک اور قبرستان کا دورہ کینسل کرنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے اتوار کے روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لاکھوں افراد کی یاد میں آرک دی ٹرائمف پر منعقد کیے گئے اجتماع میں عالمی حکمرانوں کی سربراہی کی۔ جنگ عظیم کا سبق لوگوں کے درمیان نفرتوں کا سبق نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ماضی کو بھولنا چاہیے۔ یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم مستقبل کا سوچیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایمانوئل میکرون کے ساتھ ہفتے کے روز ہونے والی ملاقات ماضی کی ملاقاتوں کے مقابلوں میں سرد مہری کا شکار رہی۔ اس سے قبل ایمانوئل میکرون نے بیان دیا تھا کہ یورپ کو چین، روس اور حتیٰ کہ امریکہ سے تحفظ کے لیے اپنی ایک فوج کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بیان کو توہین آمیز قرار دیا تھا، جبکہ روسی صدر نے اس بیان کو اہمیت نہیں دی۔ میرے خیال میں دنیا کی ملٹی پولر نوعیت کو مضبوط بنانے کے نقطہ نظر سے یہ ایک مثبت عمل ہے، اور اس معاملے میں ہماری سوچ فرانس سے ہم آہنگ ہے۔ ٹرمپ اور میکرون دونوں نے بعد میں بیانات دیے کہ وہ مضبوط یورپ چاہتے ہیں۔ CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے نظریے کی تفصیل دی۔ آپ کو صاف بتاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ یورپی ممالک ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کریں تاکہ امریکی اسلحہ اور ساز و سامان خریدا جائے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں بجٹ میں اضافہ کرنا ہی ہے تو ملک کی خود مختاری میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جائے۔ اتوار کو فرانس کے صدر نے 60 عالمی سربراہان کے لیے پیرس میں ایک امن کانفرنس کی میزبانی کی۔ بارش کے باوجود مظاہرین کی بڑی تعداد بھی وہاں احتجاج کے لیے موجود تھی۔ ہمارے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ میکرون، ٹرمپ، پوٹن اور نیتنیاہو کو دعوت دے کر دعویٰ کریں کہ میں پیرس میں امن کانفرنس منعقد کر رہا ہوں، کیونکہ یہ امن نہیں، جنگ کی کانفرنس ہے۔ صدر ٹرمپ کو تقریب سے نکلنے کے بعد اس احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ زلیاٹیکا ہاک کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔
تاریخ دان کہتے ہیں کہ آج دنیا ایک بار پھر کچھ ویسے ہی حالات کی جانب لوٹتی نظر آ رہی ہے جو پہلی جنگ عظیم کے وقت دکھائی دے رہے تھے۔ اس جنگ سے پہلے اسٹیم انجن کی ایجاد ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے اور بین الاقوامی معاہدے نے دنیا کو سکیڑ دیا تھا۔ یہ گلوبلائزیشن کی پہلی لہر تھی، لیکن اس سے بہت سے ملکوں میں عوام اپنے مستقبل کے بارے میں بے چین بھی ہونے لگے تھے۔ قوم پرست جذبات کو ہوا ملنے لگی اور پھر ایک دن بلقان کے خطے سے تعلق رکھنے والے ایک قوم پرست نے آسٹرو ہنگیرین سلطنت کے آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کو قتل کر کے دنیا کو ایک بھیانک جنگ میں دھکیل دیا۔ آج ایک بار پھر گلوبلائزیشن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کو نیشنلسٹ قرار دے چکے ہیں۔ تو مستقبل کیسا ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے، جو ہے محمد حسن معراج۔ محمد معراج پہلی جنگ عظیم کے بارے میں ایک فلم بنا چکے ہیں اور اب اس سے انسپائرڈ فرضی کہانیوں پر مشتمل ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ حسن معراج، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آج 100 سال بعد بھی اس جنگ کی کیا ریلیونس ہے، اس کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ جنگ جو تقریباً آج 100 سال مکمل ہوتے ہیں اسے، یہ وائلنس کا انسان کا پہلا ایکسپوجر تھا اتنے بڑے اسکیل پہ۔ اس سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں لیکن وہ علاقے تک محدود ہوتی تھیں اور ان میں جغرافیہ جو تھا ایک جگہ پہ وہ ریسٹرکٹڈ تھا۔ لیکن اب یہ جنگ جو ہے جو فرانس میں ہو رہی ہے وہ ہندوستان کے ایک جنوبی ہندوستان یا شمالی ہندوستان یا جنوبی پنجاب یا شمالی پنجاب کے کسی بھی چھوٹے سے گاؤں میں اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ پہنچ رہی ہے، اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب تار پہنچتا تھا تو تار ایک سمبل بن چکا تھا موت کا، حزن کا، غم کا۔ یہ صرف ایک مخصوص علاقے تک محدود نہیں تھی، یہ پھیل چکی تھی اور یہ انسان کا پہلا باضابطہ بہت بڑے اسکیل پہ ایکسپوجر تھا وائلنس کے لیے۔ اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، تو پہلا آپ نے کہا کہ ایکسپوجر تھا میس وائلنس کی جانب کے، اتنے بڑے اسکیل پہ انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں آپ حالات کو کس طرف جاتا دیکھیں؟ جیسے ہم نے ذکر بھی کیا، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ حالات اپنے آپ کو ان سم شیپ اور فارم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ اس جنگ کو اسٹڈی کیا ہے، آج کے دور کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ میں چونکہ اس جنگ سے متعلق پنجاب کے سپاہیوں کی کچھ چٹھیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں، تو ان کتابوں میں جب میں سمبلزم دیکھتا ہوں، جو جملے ہیں، جو استعارے ہیں، وہ مذہب اور نیشنلزم اور جو ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے اور جو کہ امیجنڈ ہوتی ہے، وہ بالکل ویسی ہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے جہاں آج سے 100 سال پہلے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی لوگوں کو جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے یا ایسے جذبات ان میں قوم پرستی کے جذبات ابھارنے کے لیے مخصوص تاریخ کے کچھ حصے استعمال کیے جاتے تھے، پوری تاریخ کا پرسپیکٹو نہیں بتایا جاتا تھا۔ تو یہ قریب قریب ویسا ہی ہے، مذہب، وطن پرستی، ان دونوں کا ایک بڑا سلیکٹیو سا ڈسکورس ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور زیادہ خطرناک آج یوں ہے کہ میڈیا کو اور جو میس کمیونیکیشن ہے اس کو بہت زیادہ انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں آج۔ ٹھیک، یہ بتائیے کہ قوم پرستی کا جو لفظ ہے اور یہ جو جذبات ہیں، یہ کیوں خطرناک ہیں آج کے دور میں، اور پھر جو لیڈرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ پہلے اس کے جو سمبل تھے، مطلب جھنڈا، ڈاک کا ٹکٹ اور سینے پہ لگائے گئے تمغے، یہ محدود رہتے تھے۔ اب وہ فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام کے ذریعے یہ سمبلزم یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ پھر اس میں ایکسکلوزیوزم آ گیا ہے، جو کہ انکلوزیوزم جو ہے وہ معاشروں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نیشنل آئیڈینٹیز جو ہیں وہ ایکسکلوزیوسٹ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ میں آپ سے بہتر ہوں، مجھے یہ بار بار باور کروایا جاتا ہے میری تاریخ بہتر ہے، مجھے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ میری قوم افضل ہے۔ یہ جو جذبات ہیں یہ ہوتے ہوتے ایونچولی یہ ایک ڈسکورس کو فارمولیٹ کر دیتے ہیں جو انسانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سیویئر ایکشن لیں دوسروں کے اگینسٹ۔ تو جب آج کے لیڈرز، جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ قوم پرست ہیں، لیکن ایمینوئل میکرون نے کہا کہ وہ محب الوطن ہیں، محب وطن ہیں، اپنے بارے میں کہا، لیکن کہا کہ نیشنلسٹ نہیں ہو، تو بریفلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ پھر آج کے لیڈرز کو کس طرف سوسائٹی کو لے جانا ہے اور کس طرف لے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میں تو چونکہ بہت بڑے لوگ ہیں اور یہ بہت بڑے عہدوں پہ متمکن ہیں، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں انسانی شناخت کی طرف رہنا چاہیے، کسی قومی، مذہبی یا لسانی شناخت کو بہت زیادہ ٹرمپ اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے مطلب ایٹ دا کاسٹ آف دی ادر نیشنل، مطلب دوسری آئیڈینٹیز کی بنیاد پہ ایک اور ایسی آئیڈینٹی جو ایکسکلوڈ کرے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آلرائٹ، محمد حسن معراج ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ، آپ کے وقت کا اور انسائٹ کا بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اس ہفتے امریکی نائب صدر مائک پینس سنگاپور میں یو ایس آسیان اور پھر پاپوا نیو گنی میں ایک اور سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. توقع ہے کہ وہ اس موقع پر ٹرمپ انتظامیہ کی آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک نظریوں کو اجاگر کریں گے, جس کا مقصد اوباما دور کی ایشیائی حکمت عملی میں تبدیلی لانا ہے. لیکن خود ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کیا ہے, اس بارے میں ابھی بہت کچھ واضح نہیں ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 1 2 3 آسیان کے 10 رکن ملک جب اس ماہ سنگاپور میں اکٹھے ہوں گے تو ایک بڑا موضوع یہ ہوگا کہ کس طرح واشنگٹن چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اور سیاسی اثر و رسوخ کا جواب دے گا. اکتوبر میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے ایک زیادہ جارحانہ حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا. ہم ایک ایسا تعلق چاہتے ہیں جو شفاف ہو, دو طرفہ ہو اور جس میں خود مختاری کا احترام ہو, اور ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مضبوط اور فوری اقدام اٹھایا ہے. سابق امریکی صدر براک اوباما نے یورپ اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات میں توازن لانے کی حکمت عملی اپناتے ہوئے اس خطے پر خصوصی توجہ دی تھی, جو ان کی انتظامیہ کے خیال میں امریکہ کے مستقبل کے لیے اہم تھا. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حکمت عملی میں شامل ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تجارتی معاہدے کو مسترد کیا, جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت کا 40% متاثر ہوا. خطے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو آزاد اور کھلی انڈو پیسیفک پارٹنرشپ کے طور پر جانا جاتا ہے. وہ اب ایک دوسری پالیسی اپنا رہے ہیں جو زیادہ کمرشل اور لین دین پر مبنی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ پالیسی کے شعبے میں موجودہ انتظامیہ واضح کر چکی ہے کہ وہ دو طرفہ تجارتی پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہی ہے. جنوبی چین کی متنازع سمندری حدود آسیان ملکوں کے لیے تشویش کا باعث ہیں, جہاں چین کے علاقائی عزائم کو خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خطے میں موجودگی علاقائی تنازعات میں خطے کے ملکوں کے لیے تسلی کا باعث ہے. یعنی امریکہ کا اس معاملے میں دلچسپی لینا, امریکی وزیر دفاع کا خطے کے دوسرے ملکوں کے وزرائے دفاع سے ملاقات کرنا اور امریکی نیوی کی جنوبی چین کی متنازع سمندری حدود میں پیٹرولنگ. امریکہ اور چین جنوب مشرقی ایشیا میں طویل عرصے سے حریف رہے ہیں, لیکن صدر ٹرمپ کی ٹریڈ اینڈ سیکیورٹی پالیسی کی وجہ سے کچھ ملکوں کو مستقبل کے حوالے سے خطرہ ہے. وہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں انہیں ڈر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے اور ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ کسی ایک کا انتخاب کریں, اور میں نہیں سمجھتی کہ خطے کا کوئی بھی ملک اس سے خوش ہے. امریکہ کو چین کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کے تحت عالمی سرمایہ کاری حکمت عملی کا مقابلہ کرنا ہوگا, جس کی مالیت $1 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے. اس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ترقی ہے. اب تک ٹرمپ انتظامیہ ترقی یافتہ ملکوں میں نجی قرضوں اور منصوبوں کے ساتھ $60 ارب کا ایک ادارہ قائم کر چکی ہے. نائب صدر مائک پینس سنگاپور میں عالمی سربراہوں سے ملاقات کے دوران خطے میں ترقی کے اس منصوبے کو امریکی عزائم کے ثبوت کے طور پر پیش کریں گے. پیٹسی بداسوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, اردو VOA. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ ملک کے تمام بڑے شہروں میں اور چھوٹے علاقوں میں بھی رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بر وقت پڑھ سکتے ہیں. اور اس ویب سائٹ پہ آپ کی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر آپ کو تجزیے اور انٹرسٹنگ فیچر رپورٹس بھی ملیں گی. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ سے اب تک کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 200 کے قریب لاپتہ ہیں. تقریباً 2 لاکھ ایکڑ رقبے کو جھلسا دینے والی اس آگ کو ریاست کی تاریخ کی تباہ کن ترین آگ قرار دیا جا رہا ہے. آگ سے اب تک ہزاروں عمارتیں زمینبوس ہو چکی ہیں. امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کئی معروف شخصیات سمیت لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. گرم اور خشک ہوائیں چلنے کے باعث آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. صوبہ بلوچستان کے پھل دنیا بھر میں ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں پہ یہ ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں, پھر ملک کے اندر بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں. لیکن صوبہ بلوچستان اس وقت شدید خشک سالی کی لپیٹ میں ہے, اور اس کی وجہ سے پھلوں کے باغات کو خاص طور پر بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس کی تفصیلات ہمارے لیے آج لے کے آئے ہیں مرتضی زہری. کوئٹہ سے خزدار جاتے ہوئے راستے میں ایسے کئی باغ اور کھیت نظر آتے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں. ایسا ہی ایک باغ محمد اکبر کا بھی ہے.
انہیں سیب کے اس باغ کی تیاری میں 20 سال لگے، لیکن اب پورا باغ خشک ہو گیا ہے، جس سے انہیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ کچھ ایسا ہوا کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے میرا یہ پورا باغ خشک ہو گیا ہے۔ وہاں پر انگور کے باغ اور مکئی کے کھیت بھی خشک ہو گئے ہیں۔ میں تو اس صورتحال سے پریشان ہوں۔ ماضی میں بلوچستان میں کھیتی باڑی کا سب سے بڑا ذریعہ کاریز یا زیر زمین نہری نظام تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 6000 سے زائد کاریز موجود تھے، مگر اب صرف ضلع پنجگور اور کیچ میں یہ نظام اصل صورت میں موجود ہے۔ ایک طرف طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹیوب ویل نہیں چل رہے، دوسری جانب بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ زمیندار کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ زمینداروں کو دو جانب سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پانی کم نکل رہا ہے، ان سے ان کی جو زرعی زمینیں تھی، جو زیادہ ایکڑ کاشت کرتے تھے، وہ اب کم ایکڑ کاشت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کمی ہوگی۔ دوسری جو ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے، وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے 40% اس میں اس کی پیداوار کم ہو گئی۔ صوبے میں توانائی کے بحران کے حل کے لیے بلوچستان کی سابق حکومت نے 30,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ موجودہ حکومت بھی انہی منصوبوں کو آگے لے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میں جو ماضی کی بھی کچھ اسکیم جو ان سے ریلیٹڈ تھی وہ نہیں نکالی گئی، بلکہ مزید بھی جو شامل کی ہیں وہ اسی حوالے سے شامل کیے کہ یہ مسائل حل کیے جائیں، ان کو کچھ پانی جو ہے فراہم کیا جائے جس سے یہ باغات کو بچایا جا سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کو سولر انرجی کے تھرو جو ہے ہم بجلی فراہم کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں فوری طور پہ۔ ماہرین کے مطابق بلوچستان میں اس سے قبل بھی ایسے کئی خشک سالی کے دور آتے رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ طویل اور تباہ کن 1997 سے 2002 کا دور رہا، جس سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق خشک ہونے والے کاریزوں کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، مسٹنگ، بلوچستان۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ کو خطرناک سطح تک بڑھنے سے روکنے کے لیے بھی ترجیحی بنیادوں پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے شجرکاری۔ آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا، جہاں ایک وقت تھا کہ کان کنی کے لیے بڑی تعداد میں جنگل کاٹ دیے گئے تھے، مگر آج ایک بار پھر وہاں ہریالی لوٹ رہی ہے۔ ریاست ویسٹ ورجینیا کے منونگاہیلا نیشنل فارسٹ میں اب بھی انسانی سرگرمیوں کے اثرات سے پاک ایک نایاب جنگل موجود ہے۔ یہاں مشرق میں بہت کم جگہ ہیں جو انسانی سرگرمیوں کے اثر سے پاک ہیں۔ امریکی محکمہ جنگلات سے منسلک شین جونز کے مطابق اشروں پہلے جنگلات کی کٹائی کے دوران ایک نقشے کی غلطی کے باعث یہ درخت کٹنے سے بچ گئے۔ یہ اچھا ہوا کیونکہ اس جیسے لال صنوبر کے جنگلات ماحولیاتی حدت یا گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنے اندر جذب کر کے زمین کا حصہ بنانے میں بہترین رہتے ہیں۔ یہ سب نامیاتی مواد دیکھیں، یہ سیاہ ہے کیونکہ اس میں کاربن کی مقدار ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ کٹائی اور کوئلے کی کانکنی کے باعث اپلاچیا کے پہاڑی سلسلے سے لال صنوبر کے 90% جنگلات ضائع ہو چکے ہیں۔ توانائی کے لیے کوئلہ جلانے سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے بڑھنے کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ختم کرنے کے لیے جنگلات کی ضرورت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم کینٹاکی یونیورسٹی کے کرس بارٹن کا کہنا ہے کہ ٹراپیکل رین فارسٹ کو ہی اس حوالے سے توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہاں واشنگٹن سے صرف 4 گھنٹے دور دنیا کے اس حصے میں جہاں موسم بھی مناسب ہے، ہمارے پاس اربوں درخت لگانے کا موقع ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ بارٹن نے گرین فارسٹ ورک کے نام سے ایک گروپ شروع کیا۔ یہ گروپ اپلاچین جنگلات میں کانکنی کے لیے صاف کر دی گئی زمین کے تقریباً 4 لاکھ ہیکٹرز پر نئے سرے سے جنگلات اگانے کی کوششوں میں ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ یہ زمین بہت ٹھوس ہے جس میں پانی بھی جذب نہیں ہوتا، جڑیں نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ آکسیجن کا بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ اس پیچیدہ زمین کو کھودنے سے کاشت کے قابل کیا جا سکتا ہے، تاہم اس حل کے لیے لوگوں کو قائل کرنا آسان نہیں۔ لیکن اب چونکہ انہوں نے نتائج دیکھنا شروع کر دیے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کہ اب ان کا کام آسان ہو جائے گا، لیکن یہاں کے جنگلات کی مکمل بحالی میں کئی اشرے لگ سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے جو درخت 8 سال پہلے لگائے تھے آج وہ آپ کی کمر تک آ چکے ہیں، لیکن ہر روز کے اختتام پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کام تو ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ دنیا بھر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرت ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے بہت طاقتور ذرائع مہیا کرتی ہے۔
قدرت کام کرتی ہے لیکن آہستہ. اسٹیو بیراگونا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. خیرات اور عطیات دنیا بھر میں مفلسی کے شکار افراد کی کفالت کا ایک بڑا ذریعہ ہے. آج کی دنیا میں موبائل فونز اور ایپس کے ذریعے عطیات دینے اور وصول کرنے کے روایتی طریقے تیزی سے بدل رہے ہیں. تو امان اظہر آج ہمیں بتا رہے ہیں زکاتفائی کے بارے میں، ایک ایسی ایپ جو امریکہ میں زکات دینے اور لینے کا انداز بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. زندگی میں کب کیا ہو کسے معلوم، اور جب حالات اچھے نہ ہوں تو سڑک پر چلتے اجنبی کا ہنس کر بولنا بھی گویا دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے. ان جیسے غربت کا شکار افراد کی مدد کے لیے امریکہ بھر میں فلاحی تنظیمیں سال بھر عطیات اکٹھا کرتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع پینی اپیل USA بھی ایسی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے. پینی اپیل USA کے اسامہ میزوئی کے مطابق ان کی تنظیم کا ماڈل انفرادی طور پر دیے گئے عطیات پر مبنی ہے. روایتی طور پر چندہ عشائیوں، تقریبات، چیریٹی میلوں یا عبادت گاہوں جیسے مساجد یا گرجا گھروں کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر خیرات آن لائن ذریعوں سے آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ نئی ایپس بھی سامنے آ رہی ہیں. اور ان نئی ایپس میں اسامہ زکاتیفائی ایپ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو عطیات تک رسائی کے لیے نئے ذرائع فراہم کر رہی ہے. زکاتیفائی ہمارے لیے بہترین ہے. یہ ایپ لوگوں کو زکوٰۃ باقاعدگی سے دینے کا طریقہ کار مہیا کرتی ہے، اور زکاتیفائی کے ذریعے وہ ایسا باقاعدگی اور ماہانہ بنیادوں پر کر سکتے ہیں. زکاتیفائی کو لانچ کرنے میں شاہد امان اللہ کا بڑا کردار ہے، اور وہ اس ایپ کے بارے میں کہتے ہیں 30-40% اعداد و شمار کے مطابق 30 سے 40% امریکی مسلمان غربت سے نبرد آزما ہیں، اور اکثر اوقات امریکہ میں مسلمان کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے حالات کا علم نہیں ہوتا. ان کے درمیان فرق کم کرنے کا ذریعہ خیرات ہے. ہمارا مقصد زکوٰۃ کے عمل کو آسان بنانا ہے تاکہ اس فرق کو کم کیا جا سکے. شاہد امید کرتے ہیں کہ زکاتیفائی کے ذریعے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ زکوٰۃ اور عطیات دے پائیں. میں انہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے، اور میں ان فلاحی تنظیموں کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس کمیونٹی میں ہوتے ہوئے سب کی مدد کر رہی ہیں. اگر ہم یہ مناسب طریقے سے کر سکیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق مغربی معاشروں میں مسلمانوں کی شمولیت اور ضم ہونے سے ہے. زکاتیفائی جیسی ایپس نہ صرف امریکہ اور امریکہ سے باہر مقیم مسلمان کمیونٹیز کو تنگ دستی کا شکار افراد کی مدد کے مواقع فراہم کرتی ہیں، بلکہ ایسی کاوشیں دیگر معاشروں کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ لینے کا سبب بھی ہیں. امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. اگر آپ کے پاس بھی کچھ منفرد آئیڈیاز ہیں تو انہیں ہم سے ضرور شیئر کیجیے. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. اب سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.